بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سٹوری ماسٹر چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات کا ذکر کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت اسد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک علی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جب آپ کی عمر ابھی 10 برس تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے ہیں، جبکہ دین اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی دین اسلام کی ترقی و ترویج کے لیے وقف کر دی۔ ہر مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بہ شانہ کھڑے رہے۔ آپ نے کفار کے ساتھ جنگوں میں بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج کیے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور خلافت فتنوں سے بھرپور رہا۔ آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کھڑے ہونے والے فتنوں کا سد باب کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ نے مدینہ منورہ کو شر پسندوں سے محفوظ بنانے کے لیے کوفہ کو مملکت اسلامی کا دارالخلافہ بنایا اور خود اپنے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ پر 17 رمضان المبارک 63 ہجری کو ابن ملجم نے بوقت نماز فجر قاتلانہ حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور پھر بلاہر 21 رمضان المبارک کو اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کو دارالامارت کوفہ میں مدفون کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اس لیے آپ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو آپ سے دریافت کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یہ کیسی عبادت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اس اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو حیران رہ گئے اور پوچھا کہ میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہ سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تمہیں اس بات کا حق ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے مت کرنا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ نے اپنے والد سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنی تبلیغ جاری رکھی
اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى کی آیت نازل فرمائی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ قریش نے کہا، ہاں، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ آپ کی یہ بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظام کرو جس میں تمام بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اہتمام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگے اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، بس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری دعوت قبول کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کیا، لیکن وہ بدبخت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں میں وہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور وہ آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ رکھتے ہیں۔ تم میری یہ چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ حضور خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلی اور مشرکین مکہ کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور وہ رات بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے رہے، مگر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے جا چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور ایک مٹھی خاک ان کفار کے منہ پر ماری، اس سے ان کی قوت بصارت جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے باہر نکل گئے۔ پھر ایک شخص ان کفار کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہو جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود سے نکل چکے ہیں۔ کفار گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر کھینچی تو آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، میں تمہاری امانتیں لوٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں جبکہ تم باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ کا جواب سن کر کافر شرمندہ ہوئے اور واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اطمینان سے سویا، جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا،
لوگوں نے دریافت کیا وہ کون سی رات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شب ہجرت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لٹا کر ہجرت کرنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔